بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے حوالے سے ان دنوں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے نظم نگاری کے حوالے سے باتیں کی تھی۔ اب ہم لوگ نصاب میں شامل جو نظم نگار ہیں ان پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سوانح خاکہ جانیں گے، اس کے بعد ان کی جو نظم نصاب میں شامل ہے اس پر بات کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے پہلے نظم نگار ہیں اردو کے مقبول شخصیت علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کے بزرگ سپر و برہمن تھے اور کشمیر ان کا وطن تھا۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی باپ دادا نے 18ویں صدی کے آخر میں یا 19ویں صدی کے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا خاندان کشمیر کی سکونت یعنی پہلے وہ کشمیر میں رہتے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ سیالکوٹ میں آباد ہو گئے۔ اقبال کو اس بات کی شرمندگی تھی کہ ان کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا بت پرست تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اپنے برہمن ہونے پر انہیں ہمیشہ فخر انہوں نے کیا ہے۔ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق سیالکوٹ کے اس محلے میں آباد تھے جو آگے چل کر اقبال بازار کے نام سے مشہور ہوا۔ یہیں شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام نور محمد اور چھوٹے کا نام غلام قادر رکھا گیا۔ نور محمد کی شادی امام بی بی نام کی خاتون سے ہوئی۔ ان کی 6 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ چھوٹے بیٹے محمد اقبال 3 ذی القعدہ 1294 ہجری یعنی 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد جو میاں جی کہلاتے تھے، بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن تعلیم کا شوق ضرور رکھتے تھے۔ دیندار آدمی تھے اور تصوف کی طرف خاص رجحان تھا۔ محی الدین ابن عربی سے بہت متاثر تھے۔ اقبال کی تربیت میں والد اور والدہ دونوں کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی والدہ امام بی بی جو احترام سے بی جی کہلاتی تھیں، اولاد کی پرورش کا سلیقہ انہیں خوب آتا تھا۔ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، اپنی ماں کے انتقال کے بعد۔ یہ مشہور شخصی مرثیہ ہے جو نظم کی حیت میں ہے۔ اس سے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی والدہ سے وہ کتنا پیار کرتے تھے۔ اقبال جب 4 سال کے تھے کہ انہیں ایک مکتب میں بٹھا دیا گیا اور مولانا غلام حسن سے اقبال نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 1 سال تک وہ اس مکتب میں پڑھتے رہے، لیکن شاہ صاحب یعنی سید میر حسن کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کی تعلیم فقط درس قرآن تک محدود نہ رہے بلکہ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی کی بھی تعلیم حاصل کرائی جائے۔ تو اقبال کا داخلہ 1883 عیسوی میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں ہو گیا۔ اسی اسکول سے انہوں نے 1893 عیسوی میں میٹرک کا امتحان درجہ اول یعنی فرسٹ پوزیشن سے حاصل کیا، جس کے عوض انہیں تمغہ بھی ملا، میڈل بھی ملا۔ اسی اسکول سے انہوں نے 1895 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ لاہور چلے گئے اور 1897 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور 1899 عیسوی میں فلسفہ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور یہیں انہیں پروفیسر آرنلڈ سے کچھ سیکھنے کا اور ملنے کا موقع ملا۔ 1904 عیسوی میں جب پروفیسر صاحب انگلینڈ چلے گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ایک نظم نالہ فراق لکھی، جس سے ان سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پروفیسر آرنلڈ سے کتنا متاثر تھے۔ ایم اے کرنے کے بعد اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی پڑھاتے رہے۔ 1904 کے آخر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات بھی انجام دیں اور یورپ جانے تک یعنی 1905 عیسوی تک فلسفہ بھی پڑھایا، اور ستمبر 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ یورپ چلے گئے
اور ٹرنٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ مقالے کا PhD کے لیے مقالے کا عنوان تھا ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ یہ مقالہ انگریزی زبان میں لکھ کر میوخ یونیورسٹی میں پیش کیا گیا۔ 1907 میں انہیں PhD کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اس کے بعد وہ لندن لوٹ آئے اور بیرسٹری کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1908 عیسوی میں وہ بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر کے ہندوستان واپس لوٹ آئے اور انہوں نے کئی اہم خدمات انجام دی، جن میں انجمن حمایت اسلام کی صدارت، گول میز کانفرنس میں شرکت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی شادی کے حوالے سے۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 1893 عیسوی کو گجرات یعنی پنجاب کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی، جن سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 عیسوی میں کی، جن کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ پیدا ہوئے۔ ان کی تیسری شادی 1913 عیسوی میں مختار بیگم سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شعر و شاعری کا آغاز۔ اقبال نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ اقبال کے سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ اقبال کی طبیعت بچپن سے شعر گوئی کی طرف مائل تھی، لیکن میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غزلیں اور نظمیں رسالوں میں شائع کرنے کے لیے بھیجی۔ 1894 کے آس پاس وہ نواب مرزا داغ دہلوی کے حلقۂ تلامذہ میں شامل ہو چکے تھے، یعنی ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ داغ دہلوی نے حیدرآباد میں اصلاح سخن کا دفتر قائم کر رکھا تھا، جس کا باقاعدہ عملہ تھا، اور ڈاک سے موصول ہونے والی ملنے والی غزلیں اصلاح دے کر واپس ڈاک سے بھیج دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اقبال شہر کے مشاعروں میں شاعر کی حیثیت سے بھی شرکت کرنے لگے تھے۔ انجمن حمایت اسلام میں انہوں نے نالہ یتیم اور تصویر درد جیسی نظمیں پڑھیں اور خوب داد وصول کی۔ اقبال کی شاعری کو 4 دور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلا دور ہے ابتدا سے لے کر 1905 عیسوی تک۔ دوسرا دور ہے 1905 عیسوی سے لے کر 1908 عیسوی تک، جب وہ لندن سے واپس آتے ہیں۔ تیسرا دور ہے 1908 سے 1924 تک، جب پہلا مجموعہ بانگ درا شائع ہوتا ہے، اور چوتھا دور ہے 1924 سے 1938 عیسوی تک۔ اقبال نے غزل گوئی سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا، لیکن نظموں میں اپنی پہچان بنائی۔ ہمالیہ ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہے، پبلشڈ نظم ہے، جو مخزن لاہور میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے لازوال نظمیں لکھیں اور انہی نظموں سے ادبی دنیا میں معروف بھی ہوئے۔ اس کے اعتراف میں حکومت برطانیہ یعنی انگریزی حکومت نے انہیں 1923 میں سر کا خطاب عطا کیا۔ علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ اقبال کے حوالے سے بہت سے مقولے ہیں، مطلب اقوال ہیں۔ پہلا ہے اقبال غالب کے فرزند معنوی ہیں، یہ قول مالک رام کا ہے۔ اقبال ایک فاسسٹ شاعر ہیں، اختر حسین رائے پوری کا قول ہے۔ اقبال امام العصر ہے، یہ عبدالماجد دریابادی کا قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے شعری مجموعے کی طرف۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی، لیکن یہاں ہم اردو کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان کے اردو کے 4 مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ بانگ درا 1924 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا بال جبریل 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ تیسرا ضرب کلیم 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ ارمغان حجاز کے نام سے، اس میں آدھا مجموعہ اردو میں ہے، آدھا فارسی میں ہے، 1938 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ 4 مجموعے ہیں ان کے حوالے سے، بہت اہم، ان کو یاد کرنا نہایت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ 4 مجموعے، ان کو ضروری لازمی یاد کر لیں ڈیٹ کے ساتھ، یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ چند اشعار ان سے منسوب ہیں جو بہت مشہور ہیں، جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں
میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایک ہے باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھکوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو اقبال کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان بیشتر کتابوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، امتحانات میں کس طرح کے سوال پوچھ دے، اس لیے ہم لوگ کو ہر طرح سے پریپیئر رہنا پڑے گا۔ نمبر 1 ہے فکر اقبال، خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب ہے، 1977 میں لکھی گئی ہے۔ دوسری کتاب ہے اقبال اور عالمی ادب، پروفیسر عبدالمغنی کی کتاب ہے، 1982 میں لکھی گئی ہے۔ تیسری کتاب ہے اقبال اور مغربی مفکرین، مطلب ویسٹ کے جو تھنکرز ہیں ان کے حوالے سے، جگن ناتھ آزاد کی کتاب ہے، 1994 میں لکھی گئی ہے۔ ایک